Talk with Tack. Talk with Tack. Talk with Tack. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून कराची सिटी। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 में हूं आपके साथ मुर्तज़ा काज़मी। और आज जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है जी टॉक विद टैक, जिसमें हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से। और इस पे हमारे साथ दो माहिर मौजूद होते हैं, एक तो हमारे स्टूडियो में और एक लाइव फ्रॉम कनाडा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद नईम हैदर, हु इज द CEO फॉर टैक द अमेरिकन सेंटर इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, गुड टू बी बैक here on FM after quite a long break actually। पहले सीरीज हो रही थी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका जी। और इस दौरान बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो कि अपने हम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। बिसाइड्स दैट हमें अली नकवी साहब कनाडा से भी ज्वाइन करेंगे ताकि वो हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वी कैन गेट डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाइव फ्रॉम कनाडा। और मैं बता दूं कि इस वक्त वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं और सर्दी वहाँ वैसी होती है कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल फॉर द सेक ऑफ आवर लिसनर्स मिस्टर नकवी वुड बी हियर ऑनलाइन इन अ लिटिल व्हाइल। अच्छा नईम साहब, जब तक वहाँ से हमने कोई ज्वाइन नहीं करता अली नकवी साहब, जब तक मैं चाहूंगा एक छोटा सा आप एनालिसिस अगर कर दें जो पिछले कुछ दिनों में बात हुई है, ताकि वो एक रिफ्रेशर सा हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अपने लोगों को याद दिलाऊं। अव्वल तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते रहे कि हमारा कुछ दिनों से प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि क्रिकेट सीरीज हो रही थी और जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके। बहरहाल आज क्रिकेट सीरीज क्योंकि अब नहीं है इसलिए हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को भी मौजूद होंगे। सिलसिला ये है कि टैक द अमेरिकन सेंटर जो है दैट इज ऑफरिंग training for IELTS for a very very long time. In fact we are into this profession for about 24 years जी। और पिछले चंद सालों से we are into immigration also and basically हमारा जो immigration का जो कुछ भी एरिया है वो अली नकवी साहब देखते हैं जो कि एक कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अप्रूव्ड लॉयर भी हैं और इंतहाई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो हमारे लिसनर्स को भी देते हैं और न सिर्फ हमारे लिसनर्स को देते हैं बल्कि जो लोग हमारे थ्रू इमिग्रेशन को प्रोसेस करवाना चाहते हैं उनको भी वो ही बैक एंड पे सारी चीजें टेक्निकली वो ही हैंडल करते हैं। ठीक। और आज मैं अगले कुछ मिनट्स में उन चीजों को समअप करना चाहूंगा जो कि पिछले 1-1.5 महीने में वकूफ पजीर हुई हैं। जी जी। देखिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये बात पता ही है कि क्योंकि हम प्रोग्राम्स में बताते रहे कि 26 जून 2010 को इमिग्रेशन के लॉज तब्दील हुए जिसकी वजह से उन्होंने स्किल्ड, अभी मैं सिर्फ स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, यानी वो लोग जो इमिग्रेशन अपनी काबिलियत, तालीम और अपनी एक्सपर्टीज की बिना पर हासिल करते हैं। ठीक है। तो उसको उन्होंने एनक्लोज कर दिया था 29 शोबों में और उन्होंने कहा था कि इन 29 शोबों में हम टोटल 20,000 लोगों को आने वाले 1 साल के दौरान इमिग्रेशन देंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हम हर शोबे में 1,000 लोगों से ज्यादा एप्लीकेशंस को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। अच्छा। तो एक खबर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि एक कैटेगरी थी 1122, ये उन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस की थी जो कि बिजनेस सर्विसेज देते हैं मैनेजमेंट को। इसमें एडवर्टाइजिंग के लोग भी शामिल थे, इसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी शामिल थे, इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आ जाती थी जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थी। तकरीबन हर वो साहब या जिनके पास एक कॉमर्स में ग्रेजुएशन थी और वो एक्सपीरियंस था जिसकी जरूरत थी वो उसके लिए क्वालिफाई कर देते थे। तो मैं बता दूं अपने तमाम लिसनर्स को कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो थी वो 5 नवंबर को क्लोज हो गई, यानी उसमें 1,000 एप्लीकेशंस आ गई। अच्छा। और अब हम हर प्रोग्राम में अपने सामीन को अपडेट किया करेंगे कि किस शोबे में कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या एप्लीकेशंस 1,000 आ गई और उसमें अगर अप्रूव सिर्फ मिसाल के तौर पे 500 हुई तो बाकी 500 को वो दोबारा एंटरटेन करेंगे या बस?
نہیں, اپروو عام طور پہ اب تھوڑا سا مرتضی کرائٹیریا ذرا سا بدل گیا ہے. اب وہ عام طور پہ انیشلی ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لوگ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور کیا ان کی اپلیکیشن کمپلیٹڈ اپلیکیشن پہنچی یا نہیں پہنچی. تو وہ اگر 1000 کمپلیٹڈ اپلیکیشنز پہنچ جائیں تو پھر وہ واپس کر دیتے ہیں اپلیکیشنز کو. اور ہمارے ایسے اگر کوئی کلائنٹس ہوں تو ہم ان کے اپنے پاس پیپرز رکھتے ہیں اور پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو نیکسٹ جب نئی لسٹ جو کہ 26 جون 2011 یا بعد میں آئے گی اس میں اگر ان کی کوئی گنجائش ہوتی ہے تو ہم ان کو اس کے لیے ضرور پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم ان کا کیس تب پروسیس کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہے کہ وہ پوری اپلیکیشن ود یور پیمنٹ اسی وقت واپس کر دیں گے اگر آپ نے کسی ایسے شعبے میں اپلائی کیا ہے جس میں کہ اپلیکیشن کیپ لگ چکا ہے. ٹھیک. بہرحال ہمارے پاکستان سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خاص طور پہ میں بتاؤں گا کہ جو انشورنس کے شعبے سے وابستہ ہیں, انشورنس ریلیٹڈ جتنا بھی لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ دے کین اسٹل اپلائی, کیونکہ ان کے پاس ابھی ہمارے جو ٹوٹل انشورنس ایڈجسٹرز اور کلیم ایگزامینرز ہیں کل 68 اپلیکیشنز کینیڈا پہنچی ہیں. اور جو ان کا اوور آل فگر ہے 20,000, اس میں سے میں آپ کو کل تک کی فگر دے رہا ہوں موسٹ اپڈیٹڈ جو کہ نقوی صاحب نے ہمیں فراہم کی, وہ ٹوٹل 4,416 اپلیکیشنز اب تک CIC نووا اسکاٹیا نے ریسیو کی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی, لیکن اب اس اپلیکیشن ریسیو کرنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی کیونکہ لوگ اپنی ڈاکیومنٹس پوری کر لیں گے ساری, اور اس ڈاکیومنٹیشن پوری کرنے کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے اب اپلیکیشن سبمٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور میں بتا دوں کہ ہمارے پاس ابھی بھی یہ جو ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ڈاکٹرز دے آر ان ڈیمانڈ ان کینیڈا, جو کہ ہمارے فزیشنز ہیں دے آر آلسو ان ڈیمانڈ ان کینیڈا. تو میں نے بتایا کہ انشورنس ایڈجسٹرز اور کلیم ایگزامینرز کی اب تک 68 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آرکیٹیکٹس جو پاکستانی ہیں یہ بھی ان ڈیمانڈ ہیں کینیڈا میں, اب تک 250 اپلیکیشنز ان کی ریسیو ہوئی ہیں. اسپیشلسٹ فزیشنز جو ہوتے ہیں ان کی 192 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں. جو ہمارے جنرل فزیشنز یا ڈاکٹرز ہیں ان کی 238 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں. اور جو ڈینٹسٹس ہیں ان کی 291 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں. فارماسسٹ جو ہیں ان کی 392 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں. اور فزیو تھراپسٹ جو ہیں ان کی کل 84 اپلیکیشنز. اور جو سب سے تیزی سے نمبر بڑھ رہا ہے وہ رجسٹرڈ نرسز کا ہے جن کی تقریباً 712 اپلیکیشنز ریسیو ہو چکی ہیں. یہاں میں اور ایک دو شعبے ایسے ہیں جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں, وہ 158 اپلیکیشنز ان کی ریسیو ہو چکی ہیں. شیف 30 شیفس کی اپلیکیشن وہاں کمپلیٹڈ ریسیو ہو چکی ہیں. 67 کوکس کی اپلیکیشن ریسیو ہو چکی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں سے جو پلمبرز الیکٹریشینز اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اب تک کل یہ سمجھ لیجئے کہ 15 پلمبرز کی اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہیں اور 54 الیکٹریشینز کی جو کہ انڈسٹریل الیکٹریشین ہیں اور جو نارمل الیکٹریشین ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے دفاتر اور گھروں پہ کام کرتے ہیں ان کی ٹوٹل 46 اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہیں. تو اس طرح یہ تمام لوگوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ دے شوڈ رش کوئکلی اور جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی اپلیکیشنز کو ہمارے پاس آئیں. علی نقوی صاحب ان کے کیسز کو اسیس کریں گے اور اس اسیسمنٹ کی بیس کے اوپر وہ یہ بتائیں گے کہ کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امیگریشن اپلائی کرنے میں. اگر ہم ان کی امیگریشن اپلائی کرنے میں مدد کر سکیں گے تو بالکل دے کین کم اینڈ ورک ود اس. اگر آپ اس سلسلے میں ہم سے کوئی بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ پروگرام تو ہمارا سنتے ہی رہیں. اس میں اور علی نقوی صاحب عام طور پہ آپ کی گائیڈنس کے لیے موجود ہوتے ہی ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے کبھی بھی کال کرنا چاہیں تو میرا سیل فون نمبر میں یہاں پہ دے رہا ہوں, کائنڈلی اس کو نوٹ کر لیجئے, وچ از 0300-825-6069. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں 0300-825-6069. اچھا, اگر کوئی آپ چاہیں کہ مجھ سے تو بات کر ہی لی, آپ کینیڈا میں علی نقوی صاحب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی فارورڈ کر رہا ہوں. ان کے آفس کا نمبر ہے 1 کینیڈا کا کوڈ ہے, اس کے بعد 416-234
0516. یہ ان کے آفس کا نمبر ہے اور ان کا موبائل نمبر بھی میں یہاں دینا چاہوں گا. لیکن خیال رکھیے گا کہ فون کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ایسے ٹائم میں فون کریں آپ جو وہاں کا ورکنگ آورس کا ٹائم، دن اور رات کا فرق، دن اور رات. جیسے نقوی صاحب کے پاس اس وقت صبح کے 4 سے کچھ زیادہ بجے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے وقت کال مت کر دیجیے گا جس وقت کہ وہ کال آپ کی اٹینڈ نہ کی جا سکے. ان کا میں موبائل نمبر بتا دوں، 416-895-1552. اور باتیں تو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہی رہیں گے، ہمیں انتظار ہے نقوی صاحب کا. بالکل. علی نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کینیڈا سے. السلام علیکم علی نقوی صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آج دانش کی جگہ میں مرتضی کاظمی یہاں پر موجود ہوں اور ایز یوزول نعیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی کچھ انہوں نے بریف کر دیا کہ ابھی تک کتنی اپلیکیشنز کس کس شعبے میں پہنچ چکی ہیں کینیڈین گورنمنٹ تک، اور اس حوالے سے مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کچھ نئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں پچھلے 1 مہینے کے اندر؟ جناب، پچھلے 1 مہینے میں ایک اہم بات تو یہ ہوئی ہے کہ ایک جو کیٹیگری تھی 5 کو اس پہ کیپ لگ گیا ہے، اور یہ وہ کیٹیگری تھی جو سب سے تیزی سے مکمل ہو گئی. وہ تھی پروفیشنل سروسز ٹو مینجمنٹ کی کیٹیگری، تو اب یہ بھر چکی ہے. اور لیکن باقی کیٹیگری جیسے نعیم صاحب نے ابھی فرمایا، رجسٹرڈ نرسز کی کیٹیگری بہت تیزی سے 1000 اپلیکیشنز کے کیپ کے قریب آ رہی ہے، جبکہ باقی کیٹیگریز میں ابھی بھی کافی گنجائش ہے. اور پاکستانی اپلیکیشنز جب سے پروسیسنگ سینٹر ہائی کمیشن لندن گیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی پروسیسنگ کافی تیز ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے یہ کہ جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں جلد سے جلد اپلیکیشنز کو تیار کروا کے ہمارے ساتھ اور جمع کرائیں تاکہ ان کا مکمل کیا جا سکے. جو کیٹیگریز نعیم صاحب نے آپ کو بتائی ہیں 29 آکوپیشنز، اس کے علاوہ بھی جو لوگ ان 29 آکوپیشنز میں کوالیفائی نہیں کرتے وہ ارینج امپلائمنٹ کے ساتھ اپلیکیشنز فائل کر سکتے ہیں. اور نعیم صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آج کے پروگرام میں ارینج امپلائمنٹ اوپینین پہ ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم نقوی صاحب، میں ذرا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں نعیم صاحب، شکریہ. بس بالکل، آپ ہم سے ارینج امپلائمنٹ اوپینین کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا یہ اوتھینٹک ہے، کیا یہ لیگل ہے، اور کیا اس کا کہیں مینشن ہے. تو مرتضی ہم سے ایک بریک لے رہے ہیں جی. لیکن نقوی صاحب، اس کے بارے میں آپ ہمارے تمام لسنرز کو پلیز ضرور بتائیے کہ ہاؤ اوتھینٹک AEO از اینڈ واٹ کائنڈ آف چانسز پیپل ہیو when they apply with an AEO. ہم ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کریں گے اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.